کبھی ایسا لگا ہے کہ ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمارا روحانی سکون کہیں پیچھے رہ گیا ہے، کہ ان دونوں کے بیچ نا ایک فاصلہ سا آ گیا ہے؟ آج ہم پیر اجمل رضا قادری کے ایک بہت ہی خوبصورت خطبے کے ذریعے اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، اس خطبے کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز تو چل رہی ہے، سب کچھ آباد ہے، لیکن ہمارا مسلح کیوں ویران پڑا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ذرا اپنی زندگی کی مصروفیات اور ان بہانوں کو دیکھتے ہیں جو ہم اکثر بناتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، فیس بک آباد ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، ٹویٹر پر رونق لگی ہے، ہمارا کام، ہماری جاب وہ بھی خوب چل رہی ہے، لیکن اس ساری رونق کے بیچ ہمارا مسلح اکیلا پڑا رہتا ہے۔ اور ہاں، جب کبھی ضمیر کچوکے لگاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا زبردست تیار جواب ہوتا ہے، ارے بھائی، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہانہ واقعی کافی ہے؟ خطبے میں اس دلیل کا جواب ایک ایسی مثال سے دیا گیا ہے جو ہمیں اپنے ساری پرائیورٹیز، اپنی ترجیحات دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ مثال ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں آ کر تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم ہیں جو اپنی نوکری کی مصروفیت کا رونا روتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا تک دین پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں فیملی کو ٹائم دینا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ازواج اور 4 بیٹیوں کے گھر کو سنبھال رہے تھے۔ اور جب ہم دن بھر کی تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر بستر پہ گر جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ راتوں کو اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا، اگر کوئی ان سب بہانوں سے آگے نکل جائے اور فرض نمازوں سے بڑھ کر عبادت کرے تو اسے ملتا کیا ہے؟ اسے ملتی ہے عبادت کی اصل لذت۔ اور اس لذت کو سمجھنے کے لیے خطبے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کی بہن سیدہ حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، حفصہ، تمہارا بھائی بہت ہی نیک انسان ہے، لیکن بس ایک بات ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سوتا ہے تو سیدھا فجر میں ہی اٹھتا ہے۔ اب یہ سننے میں تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک بہت گہرا سبق ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ سے ایک خاص تعلق، ایک اسپیشل کلوزنس جو ہوتی ہے اس کا راستہ صرف فرض عبادتوں سے نہیں بلکہ اس سے آگے جاتا ہے۔ یہ راستہ بنتا ہے نفل عبادتوں سے، یعنی وہ عبادت جو آپ پر فرض نہیں ہے لیکن آپ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اور ان سب میں جو سب سے خاص ہے وہ ہے رات کے آخری پہر کی نماز، یعنی تہجد۔ اچھا، تو اس عبادت کا مقام کیا ہے؟ خطبے میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کائنات کا مالک آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، کیا مقام ہوگا یہ؟ اسی بات پر یقین کو اور پکا کرنے کے لیے ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک غریب آدمی تھا، سارا دن کام ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا، اب گھر کیا لے کر جاتا؟ تو اس نے دنیاوی کوششیں چھوڑیں اور تپتی ریت پر بیٹھ کر اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا۔ اب گھر والوں کے سامنے شرمندگی بھی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ خالی ہاتھ نہ جاؤں، اپنے رومال میں ریت بھر لی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا اور اس کی بیوی نے وہ رومال کھولا تو اس میں ریت نہیں تھی، وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ انعام تھا دنیا کے اوپر اپنے رب پر توکل کرنے کا۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ آخر اس تبدیلی کے پیچھے کیا طاقت ہے؟ وہ طاقت ہے دعا، جسے خطبے میں مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ دیکھیں، دعا صرف کچھ الفاظ بول دینا نہیں ہے، یہ ایک مومن کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ اس کے خلاف سب سے مؤثر اوزار ہے۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ خطبے کے مطابق دعا وہ واحد چیز ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خود وعدہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے، جب میرا بندہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ سوچیں، یہ ہے ہمارے رب کی محبت، اس کی سخاوت۔ لیکن آخر میں بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، کہ آخر اتنی شدت سے عبادت کیوں کی جائے، خاص طور پر اس ہستی کی طرف سے جس کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے؟ تو اس کا جواب صرف ایک لفظ ہے، شکر۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو عبادت کا سارا کانسیپٹ ہی بدل دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اور یہاں آ کر سمجھ آتا ہے کہ عبادت کوئی مجبوری یا ضرورت نہیں ہے، یہ تو محبت اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اور یہیں پر یہ خطبہ ہمیں ایک آخری لیکن بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی صرف اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 نفل پڑھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا؟